السلام علیکم پیارے ناظرین، ہم قاری حنیف ملتانی صاحب کے ایک نئے بیان کے ساتھ اگین آپ کو اس چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے قاری صاحب کے اس دلچسپ اور خوبصورت بیان کا موضوع ہے نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ۔ بہت ہی پیارا، بہت ہی خوبصورت بیان ہے۔ آپ سے گزارش ہے ضرور قاری صاحب کے اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے، جزاک اللہ۔ چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ ایک اللہ کا بہت ہی برگزیدہ اور بہت ہی لاڈلا پیغمبر ہے سیدنا نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مفسرین نے لکھا ہے اصل نام عبد الغفار ہے۔ نوح آپ کا القاب پڑ گیا۔ خازن والے نے لکھا ہے کہ ایک کتا تھا جس کے بدن پہ خارش تھی، وہ بڑا گندا ہوا تھا، اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کے قریب سے جب گزرنے لگا تو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اس سے نفرت کی، حقارت کی۔ تو لکھا ہے کہ کتے کو اللہ نے زبان دی اور وہ کہنے لگا کہ اے نبی، کیا یہ میری مرضی تھی کہ میں کتا بن جاؤں؟ اور میں یہ بیماری اپنی مرضی سے لایا ہوں؟ آپ نبی خود نہیں بنے بلکہ اس بے نیاز نے آپ کو بنایا ہے۔ میں کتا خود نہیں بنا، اس مالک کے کائنات نے مجھے کتا بنایا ہے، اور یہ بیماری اسی کی مجھے لاحق کی ہوئی ہے۔ آپ نے نقش پر اعتراض نہیں کیا، نقاش پہ اعتراض کیا ہے۔ مجھ پر اعتراض نہیں، میرے بنانے والے پر اعتراض کیا ہے، اس سے نفرت کی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کتے کی زبان سے یہ بات سن کر حضرت نوح علیہ السلام اتنے روئے کہ نوح یا نوح کے میں نے عربی میں رونے والا ہی نام پڑ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام تو ایک کتے کی بات پہ رو پڑے، ہم قرآن کریم کی بات پہ کبھی نہ روئے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالی و تقدس کے کلام کو سن کر کبھی نہ روئے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن کر کے کبھی نہ روئے۔ خداوند کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بہت بڑی عمر عطا فرمائی اور ایک مستقل قوم کے لیے رہنما اور رہبر بنا کر کے بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی توحید کا پیغام امت کو پہنچایا۔ قرآن کریم نے ان ساری باتوں کو دہرایا ہے۔ فرمایا لقد ارسلنا نوحا الى قومه انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك، تحقیق بے شک ہم نے بھیجا، میں نے بھیجا حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر تاج نبوت اڑا کر ان کی قوم کی طرف۔ لقد ارسلنا نوحا، البتہ تحقیق میں نے بھیجا، اپنی قوم کی طرف نبی بن کر آئے، ہدایت لے کر آئے، میری توحید کا پیغام لے کر آئے۔ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، تاکہ قوم دردناک عذاب سے بچ جائے، مصیبتوں سے بچ جائے، پریشانیوں سے بچ جائے، تباہ کاریوں سے بچ جائے۔ سیدنا نوح علیہ السلام تاج نبوت اوڑھ کر اللہ پاک کے برگزیدہ بندے بن کر، نبی بن کر اپنی قوم کے سامنے تشریف لائے اور فرمانے لگے لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ او لوگو، میں تمہاری طرف ہدایت لے کر آیا ہوں، اللہ کی توحید کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور اگر تم نے ٹھکرا دیا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، تمہیں دردناک عذاب برباد کر دے گا۔ اس جگہ بھی قال یا قوم انی
لکم نذیر مبین۔ اور میری برادری اور میرے خاندان کے لوگوں اور میرے تائے چچوں اور میرے عزیزوں اور میرے رشتہ داروں اور میرے ملک کے باشندوں اور میرے شہر میں رہنے والوں، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ میں تمہاری طرف راہ ہدایت لے کر آیا ہوں، میری بات پر ذرا غور کرو۔ قوم سرکش ہو چکی تھی، قوم بدماش بن چکی تھی، قوم شرک کی لعنت میں ڈوب چکی تھی، قوم شرک کی لعنت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ اندازہ لگاؤ، ایک طرف اللہ کا پاک پیغمبر ہے، تاج نبوت اوڑھ کے آیا، قوم سامنے کھڑی ہو کر کے کہتی ہے قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین۔ کہنے لگے اے نوح، ہم سارے ٹھیک ہیں، گمراہ تو نظر آتا ہے۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ اور میری قوم، تم گمراہی میں پڑ گئے، تم جہالت میں پھنس گئے، تم شرک کی لعنت میں گرفتار ہو گئے، مالک کی کائنات کو بھول گئے، پیدا کرنے والے کو بھول گئے، بے نیاز کو تم نے بھلا دیا، اس بندہ نواز کو بھلا دیا، اس کارساز کو بھلا دیا، اس بگڑی بنانے والے کو بھلا دیا، اس اولاد دینے والے کو بھلا بیٹھے، کھلانے والے کو بھلا دیا، پلانے والے کو بھلا دیا، پہنانے والے کو بھلا دیا، ساری کی ساری خدائی کو چھوڑ کر اس کے بندوں کے پیچھے لگ کر شرک شروع کر دیا۔ جب کسی قوم کی تباہی آیا کرتی ہے، وہ اللہ کے نبی کو کہتے ہیں کہ آپ گمراہ ہیں۔ ساری قوم کھڑی ہو گئی۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے پھر کہا، پھر فرمایا یا قوم، او میری برادری، او میرے وطنیوں، او میرے شہر کے باشندوں، میری زبان بولنے والوں، میرے خاندان کے لوگ بننے والوں، میرے رشتہ داروں، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین۔ میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں، پروردگار کے عذاب سے بچانے کے لیے آیا ہوں، میری مان جاؤ۔ اعبدوا اللہ، اسی کی عبادت کرو، سجدہ رکوع اسی کے لیے، طواف اسی کے لیے، اسی کے گھر کا طواف کرو، اسی کی چوکھٹ پہ پیشانی جھکاؤ، اسی کے لیے رکوع کرو، اسی کے لیے تمام خیرات دو، تمام کی تمام چیزیں اسی کے لیے۔ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے غیروں کو نہ پکارو۔ یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہ بھی وہ معاف کر دے گا، تمہاری خطاؤں کو بھی وہ بخش دے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، آخر کار تمہاری موت آئے گی، تم برباد ہو جاؤ گے۔ لو کنتم تعلمون، تم تمام کے تمام انجام کو جان لو گے۔ قرآن کریم شاہد ہے، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اور میرے پروردگار عالم، میں ان کو رات کو بلاتا ہوں، دن کو بلاتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ہفتہ 2 ہفتہ نہیں، مہینہ 2 مہینہ نہیں، سال 2 سال نہیں، 100-200 سال نہیں، 950 برس تک تبلیغ فرمائی۔ کس حالت میں تبلیغ فرمائی؟ دعوت کھا کر نہیں، استقبالیہ لے کر نہیں، پھولوں کے ہار پہن کر نہیں، نعروں کی گونج میں نہیں،
خدا کی قسم کیا وقت ہوگا، اللہ کا پیغمبر بازار میں، چوک میں، گلی کوچوں میں ہر وقت کھڑے ہو کر اللہ کا نام لوگوں کو سناتے ہیں۔ فرمایا ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اور میرے پروردگار، میں نے رات کو بھی بلایا، دن کو بھی بلایا، ان لوگوں نے میری توحید کے جواب کے بدلے میں مجھے پتھر مارے۔ ایک دن نہیں مارا، 2 دن نہیں مارا، 950 برس تک پتھر مارے، اور اتنے پتھر مارتے تھے، علماء کرام نے لکھا ہے روزانہ اتنا پتھر برستا تھا، نوح علیہ السلام پتھروں میں چھپ جایا کرتے تھے۔ علماء کرام نے لکھا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کوئی ہڈی صحیح سالم نہیں، مردوں نے مارا، عورتوں نے مارا، جوانوں نے مارا، بوڑھوں نے مارا، اپنوں نے مارا، پرایوں نے مارا، رات کو بھی دن کو بھی۔ خدا کی قسم کتنا حوصلے والا نبی ہوگا، 950 برس تک پتھر کھائے اور قوم کو ایک دن بھی ذرا سی کنکر اٹھا کے نہ ماری، ایک دن بھی کبھی پتھر اٹھا کر نوح علیہ السلام نے بدلے میں نہیں پھینکا۔ آج تو لوگ کہتے ہیں علماء کی زبان میں تاثیر نہیں، خطیبوں کی زبان میں تاثیر نہیں، قرآن پڑھنے والوں کی زبان میں اثر نہیں۔ خدا کی قسم جب قوم بگڑتی ہے وہ پیغمبر کو مارتی ہے، اللہ کے نبی کو مارتی ہے، حالانکہ نبوت اللہ کی طرف سے تاج نبوت اوڑھ کے آیا، پیغام خدا کی طرف سے لے گیا، خود پیغام خدا کا، نبوت خدا کی دی ہوئی، اور سر پھوٹتا ہے نوح علیہ السلام کا۔ جو لکھا علماء نے کہ لولوہان ہو جایا کرتے تھے روزانہ۔ تیرے پیر میں ایک دن ٹھوکر لگ جائے اور انگلی پک جائے، دوبارہ اگر ٹھوکر لگے دم نکل جاتا ہے کہ نہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کے جس زخم پہ پرسوں لگا تھا، کل بھی اسی پہ لگا، آج بھی اسی پہ لگا، روزانہ انہی زخموں پہ پتھر لگتے ہیں، مگر ہمت نہیں ہاری۔ کیسے ہمت ہار جائے؟ ادھر اللہ کا نبی پکا ہے، ادھر وہ قوم جو شرک کرتی تھی وہ بھی پکی ہے۔ 5 پیر قرآن کریم نے بتائے ہیں کہ انہوں نے بنا رکھے تھے، 5 پیر، شاید ہمارے والوں نے بھی وہیں سے نقل کیا ہے پنجتن۔ قرآن کہتا، میں نہیں کہتا، اور اگر تمہیں قرآن کچھ کوئی حصہ اچھا نہیں لگتا تو خدا کے ساتھ جا کے لڑائی کرو۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ اے نو جا، ہم اپنے 5 پیروں کو نہیں چھوڑیں گے۔ علماء کرام نے لکھا ہے یہ 5 بزرگ آدمی تھے، نیک آدمی تھے، موت آ گئی، ان کی قبریں بنا کر خدا بنا لیا، انہی کی پوجا پاٹ شروع کر دی، انہی کی نظریں نیازیں شروع کر دی، انہی کو سجدے رکوع ہونے لگے، انہی کو حاجت روا ماننے لگے۔ اب ایک طرف قوم 5 پیروں کو مانتی ہے اور اللہ کا پیغمبر 950 برس ایک اللہ کی ذات کے لیے پتھر کھاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ لوگوں کو پتا تو تھا نا کہ اب نوح علیہ السلام کے آنے کا وقت ہو رہا ہے، پہلے سے پتھروں کے ڈھیر لگا کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اللہ کا پیغمبر آئے گا تو اسے ماریں گے۔ ساری عمر میں نوح علیہ السلام کسی کے گھر کھانا کھانے نہ گئے، پانی پینے نہ گئے۔ فرمایا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اور میری قوم میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، بدلہ نہیں مانگتا، پیسہ ٹکا نہیں مانگتا، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ، نصیحت تمہیں سکھانے آیا، اگر نہیں مانو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ ہم تو ایک دن بھی نہیں برداشت کر سکتے، سچی بات ہے، کتنی توحیدی بنے پھرتے ہوں، ایک دن نہیں سہارا جاتا۔ اللہ کا پاک پیغمبر کتنا اولو العزم خدا کا یہ نبی ہوگا جس نے 950 برس تک مار کھائی اور اللہ کا نام لوگوں کو سنایا، کچہری میں، مارکیٹ میں، بازار میں، محلوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، ہر جگہ نوح علیہ السلام پیغام خدا بندی لے کر کے پہنچے۔
اور یہی بتایا کہ لوگوں یہ تمہارے 5 پیر حاجت روا نہیں ہے، یہ مشکل کشا نہیں ہو سکتے، ایک اللہ کی ذات سب کی حاجت روائی کرتی ہے۔ کسی کو 1 دن کی دیہاڑی نہ ملے تو اسے کتنا دکھ ہوتا ہے، مہینے کی تنخواہ مر جائے جگر پھٹ جاتا ہے، میری مہینے کی تنخواہ کھا گیا۔ اگر کوئی فصل کٹوا کر اس کی مزدوری نہ دے اسے کتنا دکھ ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے سامنے 6-7 نسلیں بدلی، اندازہ لا پیغمبر کے حوصلے کا، دادے نے مارا، باپ نے مارا، پوتے نے مارا، پروتے نے مارا، پھر اگلے پوتے پروتوں نے مارا۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے 9 نسلوں نے برابر مارا۔ ان کے باپ دادا مارتے گئے، ان کے پھر باپ دادا، ان کے پھر، یعنی 9 8 پشتیں بدل گئی مگر نوح علیہ السلام کے پتھر نہ بدلے۔ تمام بدن زخمی رہتا تھا، ہر وقت لہو بہتا تھا۔ ساری عمر سمجھایا، ان لوگوں کو آگاہ کیا، خبردار کیا، بعد آ جاؤ، بعد آ جاؤ، بعد آؤ۔ بجائے ماننے کے نفرت شروع کر دی۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ اللہ کے نبی کو دیکھ کر منہ پہ کپڑا ڈال لیا کرتے تھے، خدا کے نبی کی شکل نہ دیکھو، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، نبی کی بات نہ سنو، گانا بجانا سنو، نبی کا کلام نہ سنو، اللہ کے پیغمبر کی شکل نہ دیکھو، نعوذ باللہ منحوس شکل ہے۔ ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا۔ تیرا ہی فرمایا کہ اللہ سے معافی مانگو، شرک سے توبہ کر لو، مگر مشرک کے مقدر میں توبہ ہوتی ہی نہیں۔ شرک ایک ایسی لعنت ہے جس سے چھٹکارا بڑا مشکل سے ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی تعویل بنا لیتا ہے، یہ بھی تو آخر خدا کے بندے، یہ بھی تو خدا نے ہی بنائے ہیں نا، پھر پیغمبر کو ٹکرانے کی کیا ضرورت تھی؟ زندگی تلخ ہو گئی نوح علیہ السلام کی مار کھا کھا کر، اور کب تک نہ ہوتی؟ میں اور آپ تو 2 دن نہیں مار کھا سکتے، ایک وقت بھی مار کھانا ہمارے لیے اللہ کی توحید کے لیے بڑا مشکل ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون مار کھائے؟ عورت کے پیچھے قتل ہونا آسان ہے، زمین جائیداد کے پیچھے جان دینا آسان ہے، روپیہ پیسے کے پیچھے مر جانا آسان ہے، کوٹھی بنگلے کے پیچھے مر جانا آسان ہے، اللہ کے نام کے پیچھے کون مرے؟ یہ تو ایک اللہ کا نبی ہے جس نے مار 950 برس تک رات دن صبح شام مار کھائی، پر پیغمبر نہ تھکا، ان کی نسلیں بدل گئی، مارنے والے بدلتے گئے بدلتے گئے بدلتے گئے بدلتے گئے، مگر مار کھانے والا ایک ہے۔ پہلی نسل نے مارا، دوسری نسل نے مارا، تیسری نسل نے مارا، چوتھی نسل نے مارا، 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں 9 10ویں 10ویں نسل نے مارا۔ ان کی تو مارنے والوں کی 10 نسلیں بدل گئی، اور مار کھانے والا ایک اللہ کا پیغمبر ہے۔ کب تک مار کھاتا؟ سبحان اللہ، پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر نے حوصلے کا پیمانہ جب لبریز اور پر ہوتا دیکھا، خدا کی قسم نہ جانے کتنا دکھ پہنچا ہوگا، کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، دامن پھیلا دیا، جھولی پھیلا دی۔ اللہ کے حضور میں عرض کر دیا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور میرے مالک ایک بھی ان کا زمین پہ گھر آباد نہ چھوڑ۔ انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ او میرے پروردگار، میں ان کی کئی نسلیں دیکھ
دیکھ چکا ہوں. یہ ہاتھ بدل گئے, پتھر بدل گئے, میری جان نہ بدلی. اب میں پتھر کھا کھا کے تھک گیا ہوں. الہ العالمین, جوانی گزری, شباب گزرا, اب میرا بڑھیپا آ چکا ہے. او میرے پروردگار, یہ میری بڑھیپے والی گردن اب پتھر کھانے کے قابل نہیں رہی. میں اب تھک چکا ہوں, میں اب مار کھا چکا ہوں. اے میرے رب, آباد نہ چھوڑ ان کو, اب برباد کر. آواز آئی, میرے نوح, ہم تو کبھی سے انتظار کر رہے تھے کہ میرے نبی کی زبان سے نکلے تو میں ان کو برباد کروں. آیا پھر میری طرف سے طوفان. آپ اپنے لیے کشتی بنا لیں, جو اہل ایمان آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے کشتی بنا لیں. آپ سیدنا نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی تو قوم نے مذاق اڑایا, پینے کے لیے پانی نہیں ہے, نبیوں کی کشتی بن رہی ہے. کیوں جی, یہ کشتی زمین پہ چلا کرے گی, یہ کشتی ہوا میں اڑا کرے گی, یہ کشتی پہاڑوں پہ چلا کرے گی, مذاق ہو رہا ہے. سیدنا نوح علیہ السلام نے جب کشتی مکمل کر لی, قوم کے بدماش لوگوں نے کشتی میں پخانا کرنا شروع کر دیا. اور ایک دو اگر بگڑے تو کوئی سنبھال لے, جب ساری قوم بگڑ جائے تو کون سنبھالے؟ بوڑھوں نے, نوجوانوں نے, عورتوں نے, مردوں نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو پخانے سے بھر دیا, لبریز کر دیا. اللہ کے نبی نے اللہ میاں کے حضور میں التجا کی, الہی یہ کیا بنی, تیرے حکم کے ساتھ میں نے کشتی بنائی, یہ مذاق بھی کرتے ہیں اور انہوں نے کشتی کی کیا بے حرمتی کی. فرمایا وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. اور میرے نبی آپ کشتی بنا لیں, اور یہ جو آپ کو ہنستے ہیں, قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. آج یہ آپ کو ہنستے ہیں, کل یہ برباد ہوں گے, میں آپ کو ہنسنے کا موقع دوں گا. الہی یہ کیا ہوا, یہ کشتی ساری انہوں نے خراب کر دی, ذلیل کر دیا کشتی کو. فرمایا میرے پیغمبر گھبرانا, میں تو صرف تیری زبان کا انتظار کر رہا تھا. شاباش میرے نبی, 950 برس تک پتھر کھائے مگر اف نہ کی, ہائے نہ کی, چیخ نہیں ماری, داڑ نہ کی, کبھی یوں بھی نہیں کہا او لوگوں مجھے نہ مارا. فرمایا اب گھبرائے نا, میں آ گیا ہوں, طوفان آنے والا ہے. یا اللہ, 950 برس میں نے کمائی کی اور میرے پلے 84 آدمی پڑے. اندازہ لگاؤ, سال میں ایک آدمی بھی نہیں پڑتا. 100 سال میں 10 آدمی ملے نوح علیہ السلام کو, 84 آدمی 950 برس کی تبلیغ کے بعد ملے. اندازہ لگاؤ, ایک صدی مار کھاؤ, خدا کے نام کی رٹ لگاؤ, خدا کے نام کا وظیفہ بناؤ, رات دن اللہ اللہ احد اللہ احد اللہ اکبر اس کا نام لو, اور پھر 100 سال کے بعد 10 آدمیوں نے ماننا تو کیا ماننا. اللہ میاں نے فرما دیا میرے نوح گھبرانا, اس کشتی وستی کا سارا انتظام میں کر دوں گا. اگر انہی سے صفائی نہ کرائی, اگر دھو دھو کر ان کو میں نہ پلواؤں تو میری خدائی کیا ہوئی. خارش کی بیماری پھیل گئی ساری قوم میں. امیر غریب, عورت مرد, بوڑھے جوان پھرے کھجاتے ہوئے, سر میں کھجلی, کانوں میں کھجلی, آنکھوں میں کھجلی, آگے پیچھے ساری خارش. ہر آدمی 24 گھنٹے بس کھجا رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو گندا تو کر ہی دیا تھا. ایک بوڑھا جس کو بہت خارش لگی ہوئی تھی, یہ جو پرانے لوگ ہوتے لوگ, ہمارے باپ دادا یوں نہیں کیا کرتے تھے, اب نیا دین آ گیا, اب نیا قرآن آ گیا, ہمارے باپ دادا یوں کرتے تھے. اگر یہ دین ہے کائنات کا, اور اگر یہ دین ہے اللہ میاں کا, پھر تیرا باپ دادا کون ہوتا ہے؟ پھر کچھ نہیں بنتا باپ دادے کا. اگر دین خدا اور اس کے رسول کا ہے, پھر نہ تو تیرا باپ, نہ تیرا دادا, تیرے باپ دادا کی کوئی حیثیت نہیں.
اللہ میاں نے خارش کی بیماری پھیلا دی. وہ بوڑھا چلا ہلا بھی نہیں جاتا. کہنے لگا میں بھی نوح علیہ السلام کی کشتی میں پخانہ کر کے آؤں گا. تو کنارے پہ بیٹھ کے جب لگا کرنے، کمزور تو تھا، پیر پھسل کے دھڑام اس کے اندر گیا. اب وہ جہاں جہاں گندگی لگی، قدرت خدا کی وہیں سے خارج ختم، وہیں سے کھجلی ختم ہو گئی. بڑے میاں نے وہیں کھڑے ہو کر نعرہ لگا دیا، آ جاؤ خارج کی دوا مل گئی. اور میری قوم آؤ، کشتہ مل گیا. اس نے کہا کہاں، کون حکیم دے رہا ہے، کون سا طبیب ہے، کون سا ڈاکٹر ہے؟ انہوں نے کہا ڈاکٹر و حکیموں کی ضرورت ہی نہیں، یہ کشتی میں جتنا مسالہ پڑا ہے نا یہ سارا ہی دوا ہے، یہ ساری کشتہ ہے. بڑے میاں تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ مسالہ کام کا ہے؟ انہوں نے کہا میں گر گیا تھا، دیکھو جہاں جہاں لگی نا وہیں سے خارش ختم ہو گئی، پھر میں نے ہاتھوں میں اٹھا کر مل لیا. پڑ گئی ٹوٹ کے قوم، جیسے آج کل میلوں میں نہیں پڑتی. بڑے میاں نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا، میری قوم آ جاؤ آ جاؤ. خارش کی دوا مل گئی، کشتہ مل گیا، دوا بھی مفت کی. برتن لے لے کر کے آ رہے ہیں، تو چاندی کے برتنوں میں پخانہ ڈال کے لے گئے، چاٹ رہے ہیں. آخر میری زبان پہ بھی ہے، کانوں میں مل رہے ہیں، آنکھوں میں مل رہے ہیں، سرما ڈال رہے ہیں. اب وہ ختم ہونا ہی تھا، دور تک بات پھیل گئی، دوا پل گئی. باقی قوم آ رہی ہے، کشتی کو دھو دھو کر کے پی رہی ہے. آواز آئی، او میرے نو آ جا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. اور میرے نبی یہ تو میں نے اپنی قدرت کی تھوڑی سی جھلک دکھائی ہے، اسی طرح برباد کر دوں گا. آپ میرے نبی ہیں. فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم، جب تیرا لہو بہتا تھا میں دیکھ رہا تھا. او میرے نبی جب تیرے سر میں پتھر لگتے تھے، جب تیرے چہرے پہ پتھر لگتے تھے، جب تیری پیشانی زخمی ہوتی تھی، جب لہو بہتا تھا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں انتظار کر رہا تھا کب میرے نبی کی زبان سے نکلے، کب میں ان کا تختہ نکالوں. ساری کشتی کو دو دو کر کے پی گئے. سیدنا نوح علیہ السلام نے اعلان کر دیا، ہوشیار ہو جاؤ خدا کا طوفان آ رہا ہے. انہوں نے کہا دیکھ لیں گے، تو طوفان لا صحیح ایک مرتبہ، ہم کوئی مارے نہیں ہیں، بہت تکڑوں کی اولاد ہیں ہم. محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار مکہ کہا کرتے تھے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تو سچا ہے تو پھر عذاب لاتا کیوں نہیں. سیدنا نوح علیہ السلام دوپہر کا وقت ہے، روٹیاں پکوانے کے لیے تندور پہ تشریف لے گئے. ایک بڑھیا تندور پہ کام کرتی تھی، روٹیاں بھی پکا رہی ہے اور کہنے لگی اے نوح، سارا جہان تو جھوٹ بولتا تھا، تو بھی جھوٹ بولنے لگ گیا. صحیح آدمی پر اعتراض کرنا بڑا آسان ہے، عورتیں بھی اعتراض کرتی ہیں، مرد بھی کرتے ہیں. آج نہیں کہتا ہر آدمی. مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا، مولویوں نے یوں کر دیا، گنڈوں کا، بدماشوں کا، رشوت خوار افسر کا کوئی نام نہیں لیتا. کس طرح نام لے، ان سے تو تعلقات ہے نا. اللہ کے پیغمبر کو بڑھیا نے میرا مارا، اور نو تجھے تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. تجھے کتنے دن گزر گئے، طوفان گزرتے کرتے کرتے آج تک تیرا طوفان دیکھا نہیں. نوح علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگا بڑھیا خدا کے قہر سے ڈر جا، وہ اس پہ قادر ہے کہ تیرے تنور میں سے پانی ابل پڑے. کہنے لگی آگ میں سے، کہ ہاں آگ میں سے. علماء کرام نے لکھا ہے نوح علیہ السلام نے پیٹھ پھیری، وفارت تنور، اور تندور میں سے پانی اچھل کر ابل کر باہر آیا. قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا
خلیل. ماشاءاللہ. ساری عمر محنت کی, ساری عمر پتھر کھائے, 950 برس چکر لگایا, گلی گلی کے دھکے کھائے, 83 آدمی پلے پڑے. ان سب کو بٹھا لیا اور کشتی میں سوار کر لیا, ہر چیز کا جوڑا جوڑا اللہ کے حکم سے رکھ لیا. زبردست طوفان آیا, کشتی بہنے لگی. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا. قرآن مجید کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی. اور اللہ عالم الغیب ہے, وہ جانتا ہے ہمارے دلوں کے راز کو. اب ایک سوال پیدا کرو, او جی پرائی قوم مروائی ہوگی نا بد دعا کر کے, پرائے پتر مرانے بڑے سوکھے نے, پرائے لوگوں کو مروانا بڑا سوکھا ہے, اپنے تو بچائے ہوں گے نا. جن نبی کا بیٹا نبی, ولی کا بیٹا ولی, کلندر کا بیٹا کلندر, آخر نبی کا بیٹا ہے, کچھ بھی کرے. قرآن کریم نے اس کا بھی جواب دے دیا. سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی, ارکم معنا ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین. اور میرے بیٹے آ جا, ایمان والی کشتی میں سوار ہو جا, اللہ کی توحید کو تسلیم کر لے, اس بات کو مان جا, خداوند کریم کے سوا کوئی بچانے والا نہیں, اس کے سوا مصیبت دینے والا کوئی نہیں, مصیبت پہنچانے والا کوئی نہیں, پریشانی بیماری دینے والا کوئی نہیں, اور دے کر کے دور کرنے والا کوئی نہیں. ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین. کافروں کے ساتھ نہ جا, مارا جائے گا میرے بیٹے. کہنے لگا جاؤ میاں, پانی سے ڈراتے ہو, یہ پہاڑ تھوڑے اونچے ہیں, ان پہاڑوں پہ چڑھ بیٹھوں گا, کہاں تک پانی آئے گا, کتنا پانی آئے گا. یہ ترجمہ میں خود نہیں کر رہا, قرآن مجید میں ہے. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. کہنے لگا ابا جی میں پہاڑوں پہ چڑھ بیٹھوں گا, اتنا پانی آنے کا ہی نہیں. اللہ کے نبی نے رو دیا, فرمایا قال لا عاصم اليوم. آج کے دن پہاڑ نہیں بچا سکتے, درخت نہیں بچا سکتے, ٹبے اور بند نہیں بچا سکتے, الا من رحم, مگر جس کو اللہ کی کریمی کی چادر ڈھانپ لے وہ بچے گا, جس پر خدا کرم کرے گا, جس پر خدا رحم کرے گا. اور پہاڑ پتھر کوئی شے آج خدا کے غضب سے نہیں بچا سکتے. ماشاءاللہ. سمجھایا وہ تیرا بیٹے کو نہ مانا. جودی پہاڑ کے قریب سے جب کشتی گزرنے لگی, اللہ کے نبی کی نظر پڑی تو بیٹا کنعان غوطے کھا رہا ہے, کبھی اوپر آتا ہے, کبھی نیچے جاتا ہے, کبھی اوپر آتا ہے, غوطے کھا رہا ہے. باپ آخر باپ ہوتا ہے, پدری شفقت نے جوش مارا, باپ کی محبت نے انگڑائی لی, اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹا دیا. ونادى نوح ربه فقال رب ابني من اهلي. او میرے پروردگار تیرا وعدہ تھا تیروں کو بچا لوں گا. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. یہ میرا بیٹا میرے سامنے غوطے کھا رہا ہے, ڈوب رہا ہے, میرے پروردگار بچا بچا, اور میرا بچہ گیا بچا لے. آواز آئی اے نوح اور میرے نبی یہ تیرا بیٹا ہے؟ ہاں جی. میں اس کو بیٹا کہہ کے بلاتا رہا, یہ مجھے ابا جی کہہ کے بلاتا رہا, میری بیوی نے جنا, میری بیوی کی چھاتیوں کا دودھ پیا, میرے گھر میں پلا, میرا ہے. آواز آئی یا نوح انہ لیس من اہلک. او میرے نوح یہ تیرا نہیں. الہی میرا کیوں کر نہیں, میں جھوٹ نہیں بولتا, میری پشت سے پیدا ہوا, میری بیوی نے جنم دیا, میرے گھر میں پلا, میری گود میں پلا, میرے کندھوں پہ کھیلا, ابا کہہ کر بلاتا رہا, میرا کیوں نہیں. فرمایا نوح انہ لیس
فرمایا انہ عمل غیر صالح، اور میرے نبی تیرے عمل اور ہے، اس کے عمل اور ہے، تیرے عقیدے اور ہیں، اس کے عقیدے اور ہیں، تیرا اعتقاد اور ہے، اس کا اعتقاد اور ہے، انہ عمل غیر صالح۔ اور میرے نبی بات سن لو، اب تو تم نے میرے سامنے اپنے بیٹے کا نام لے دیا، خبردار اگر تم نے دوبارہ نام لیا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، یہ اتنا پکا مشرک ہے، یہ اتنا بڑا پکا کافر ہے، اللہ اللہ اگر تیری زبان سے اس کا دوبارہ نام نکل گیا مجھے اپنی کبریائی کی قسم تاج نبوت اتار لوں گا۔ الہی میرا کچھ تو لحاظ کر، 950 برس پتھر کھانے والا نبی ہوں، میری ہڈیاں ختم ہو گئی، میری جان ختم ہو گئی، میں نے 50 کم 1000 برس تیرے نام کی وجہ سے مار کھائی، اور میرے مالک اگر میں نے بیٹے کا نام لے دیا تو جلال میں آ گئے۔ فرمایا میرے نوح اگر اور گناہ ہوتا میں معاف کر دیتا، اور گناہ ہوتا میں معاف کر دیتا، اور جس نے میری جگہ دوسرا میرے سامنے خدا بنایا ہو میں اس کو معاف کیسے کر دوں، میری غیرت کے خلاف ہے، میری غیرت کے خلاف ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ فرمایا انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، یاد رکھو یہ میرا اتنا مبغوض بندہ ہے، میں اس سے اتنا ناراض ہوں، اتنا بیزار ہوں، چاہے تیرا بیٹا کیوں نہ ہو جو بھی شرک کر کے آئے گا میں اس سے اتنا ناراض ہوں، اگر نبی ہو کر 950 سال مار کھانے والا نبی بھی اگر اس کی سفارش کرے گا میں تاج نبوت تو اتار لوں گا مگر معاف ہرگز نہ کروں گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، پتہ چلا خدا کے نزدیک شرک ایک ایسی بڑی لعنت ہے اور اتنا عظیم گناہ ہے کہ خدا اسے معاف ہی نہیں کرتا۔ اللہ کے پیغمبر کو فوراً سمجھ آ گئی میرا پروردگار ناراض ہو گیا۔ آئے نبی سے زیادہ خدا کی ناراضگی کو کون سمجھ سکتا ہے، نبی سے بڑا حوصلہ مند کون ہو سکتا ہے۔ فرمایا ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اور میرے معبود اور میرے پروردگار تیری کبریائی کی قسم، تیرے رحم و کرم کی قسم معاف کر دے، میں آئندہ ایسی چیز کا کبھی نام بھی نہیں لوں گا۔ اور تم جو کہتے ہو کہ فلاں غوث نے اللہ میاں سے زبردستی کرا لیا، فلاں ولی نے زبردستی ڈنڈا لے کر اللہ سے کام کرا لیا، دیکھ لیا یہ خدا کا قرآن سنایا میں نے، کون جبر کرے گا؟ ارے 950 برس مار کھانے والا نبی جبر نہیں کر سکا، جس کی ہڈیاں ختم ہو گئی، جس کی کھال ختم ہو گئی، جس کی شکل و صورت کو مار مار کے لوگوں نے بگاڑ دیا، اور وہ نبی آؤ آئے۔ اللہ کا دربار کتنا عظیم دربار ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور میرے پروردگار اگر تو نے مجھ پہ کرم نہ کیا، اگر رحمت کی چادر نہ اڑائی تو میں باوجود نبی ہونے کے میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، مارا جاؤں گا میں۔ نبی نے اتنی جھڑک اور زجر ملنے کے بعد بھی اللہ میاں نے ڈانٹ پلائی، نبی پھر اللہ کے حضور میں عاجزی کرتا ہے، اور خداوند کریم جو ہوا، بادشاہوں کا بادشاہ جو ہوا، بے نیاز جو ہوا، چاہے ایک آن میں سارے جہان کو برباد کر دے، چاہے ایک آن میں پوری کائنات کو بتا دے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں بار بار دہرا گیا۔ قوم نے پاگل کہا، دیوانہ کہا، گمراہ بتایا، دھکے مارے، گھسیٹے پھرے بازاروں میں، کشتی میں پخانے کیے، اور خداوند کریم نے پھر بھی بیٹے کے بارے میں اتنی سی بات نہ سنی۔ مفسرین نے لکھا قرآن مجید کے
28वें सिपारे के आखिर का तर्जमा देखना कभी। तुम कहोगे चलो जी बेटा तो नाफरमान हो सकता है, शादी होने के बाद बेटे यूं हो ही जाया करते हैं, बीवी तो नहीं बदला करती। अल्लाह के पैगंबर का दुख तो देखो, नूह अलैहिस्सलाम के दुख को कौन समझेगा? कौम दुश्मन, बिरादरी दुश्मन, चचे ताए दुश्मन, बेटा दुश्मन, घरवाली भी दुश्मन। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। अंदाजा लगा नूह अलैहिस्सलाम के जिगर पे क्या बीती होगी जब घरवाली भी नहीं मानती। फरमाया ना कि आजा कश्ती में सवार हो जा। मगर जरा ठहर के आऊंगी, देख के आऊं तेरी बात सच्ची है कि नहीं, मैं देख आऊं पहले, पीछे को देख के आती हूँ। कौम बेटे को भी बीवी को भी दोनों को रगड़ा चढ़ गया। और कुरान ने बेटे का और बीवी का खास तौर से इसलिए जिक्र कर दिया कि तुम जो कहते हो कि फलां की नस्ल बख्शी जाएगी, फलां की नस्ल सीधी जन्नत में जाएगी, ये नबी की बीवी, नबी का बेटा, नबी के कहने के बावजूद खुदा नहीं मानता, तो तू कौन होता है तुझे जन्नत के ताला और कुंजी हुई पकड़ा देगा? अल्लाह अकबर, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये था आज का खूबसूरत दिलचस्प कारी हनीफ मुल्तानी साहब का बयान जो आपने सुना। मैं उम्मीद रखता हूँ आपको आज का कारी साहब का ये बयान पसंद आया होगा। इस बयान के आखिर में आज हम आप दोस्तों से शेयर करेंगे सैयद आलम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन के बारे में फरमाया, जो मुसलमान इस आयत को, इस अल्लाह ताला के इरशाद को अपनी बीमारी के टाइम में 40 मरतबा पढ़े और उसी बीमारी में फौत हो जाए तो अल्लाह ताला उसे शहीद का अजरा अता फरमाएगा, और अगर सेहत याब हो तो उसके तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं। नीज़ फरमाया, जो कोई शख्स कहे ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर कहे, अल्लाह ताला उसकी तस्दीक करता हुआ फरमाता है, बेशक तूने सच कहा, ला इलाहा इल्ला अना व अना अकबर, और मेरे सिवा कोई काबिल इबादत नहीं और मैं ही सबसे बड़ा हूँ। और जब आदमी कहता ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे तूने सच कहा, ला इलाहा इल्ला अना वहदी, कहता बेशक कोई माबूद नहीं मगर मैं ही हूँ जिसके लायक वहदानियत है। और जब बंदा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक, अल्लाह ताला फरमाता है मैं ही वाहिद ओ ला शरीक हूँ। और जब आदमी कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह लाहुल मुल्क व लहुल हम्द, अल्लाह ताला फरमाता है और ला इलाहा इल्ला अना लिल मुल्क व लिल हम्द। और जब कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, अल्लाह ताला फरमाता है ला इलाहा इल्ला अना वला हौला वला कुव्वत इल्ला अबा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इन कलिमात को अपनी बीमारी में पढ़ेगा और फौत हो जाए वो आग का लुकमा नहीं बनेगा। उसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और कहा ये हदीस हसन है। बुखारी और मुस्लिम में एक औरत से मुतल्लिक है जिसका नाम बरमावी शरा बुखारी में उम्मे मुबश्शर है, जबकि इमाम अहमद बिन हम्बल ने उम्मे सलीम बताया है और उन्हीं की मुवाफ़क़त तिबरानी ने कबीर में की है, अगरचे उन्होंने अपनी किताब औसत में उम्मे यमन पर उम्मे अमन तहरीर किया है। उसने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, साहबे कराम तो आप से हदीस हासिल करते रहते हैं, आप कोई सात दिन हमारे लिए औरतों के लिए भी यानी मुख्तस फरमा दें ताकि हम औरतें भी आपकी खिदमत में हाजिर होकर दीन की बातें सीख लें। चुनांचे उसके बाद आप ख़वातीन के लिए भी नशिस्त फरमाते और खुदा दादा इल्म से उन्हें भी तालीम दिया करते।
ایک بار آپ نے یہ فرمایا تم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں جو اپنے 3 بچے آگے بھیجے اور پھر وہ دوزخ کے لیے حجاب نہ بنے۔ سبحان اللہ۔ عورتوں نے کہا اگر 2 فوت ہو جائیں تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے میں دوزخ سے آزادی عطا فرما دے گا۔ آپ کہتے ہیں لیکن ہم کو ایک کی بابت دریافت کرنا یاد ہی نہیں رہا۔ سید عالم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں جس کے 2 لڑکے فوت ہو چکے ہوں اللہ تعالیٰ ان کی طفیل جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ دوستو یہ تھا آج کا خوبصورت دلچسپ بیان جو آپ نے سنا۔ امید رکھتا ہوں یہ بیان یہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں گزارش ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائیے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو نئے بیان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔